أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. تو بچوں الحمدللہ ہم نے اما پارا چند بچوں نے تو مکمل کر لیا. اب نیکسٹ آپ لوگوں کو ناظرہ سورہ بقرہ سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے. ہم الف لام میم پڑھیں گے اس کے بعد. تو اب میں آپ لوگوں سے اب تک کی کلاسز میں جو ہوئے ہیں اس کے بارے میں سوالات کرنا چاہتی ہوں. سب میں پہلے آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے سچے دل سے جو بھی ہم نے آپ کو سکھایا ہے یا آپ کے ماں باپ نے سکھایا ہے ان پر عمل کرتے ہیں یا صرف ٹیچر کو بولنے کے لیے عمل کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں میم. ٹیچر کو سنانے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے لیے؟ سچ سچ بولنا. اللہ تعالیٰ کے لیے. ہاں سب جواب دے سکتے, سب ان میوٹ رکھو, گڑبڑ نہیں ہونا. مگر کوئی ایک جواب دے رہے ہیں تو بعد میں پھر اس کو دوسرا جواب دے. اپنے الگ الگ جواب بھی دے سکتے ہیں. یوں ریکارڈ ہو رہی ہے کلاس, اوکے نا؟ تو میں پوچھ رہی تھی سب میں پہلا سوال اس میں, ہم مسلمان ہیں ہے نا؟ اپنے اپنے مائک ان میوٹ کر لیجئے بچوں. جی میم. سب ان میوٹ رکھو سب. زیان اور زویا. جی میم. زویا کو بھی میوٹ کھولو, بولو ان میوٹ کرو, بولو کیسی ہے زویا کی طبیعت کیسی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زویا ٹھیک ہے بیٹے؟ آپ طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں میم. الحمدللہ. تھوڑی سردی محسوس ہو رہی, اللہ آپ کو صحت دے, مکمل صحت دے. تو سب میں پہلے ہمارے ایمان کی سب میں بڑی دولت کیا ہے؟ ان میوٹ رکھو بیٹے زویا. ہم لوگ مسلمان ہیں. دنیا میں تمام نیکیوں میں سب میں بڑا درجہ پہلے کس کو ہے معلوم؟ کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو پڑھنے والے ہم ہیں. وہ جب ہی ہمارا ایمان شروع ہوتا سمجھو. الحمدللہ ہم تو ماں باپ کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہوئے, مگر دنیا میں سب میں بڑی کیا ہے نیکی؟ کیا ہے؟ ایمان. بولو کیا ہے؟ ایمان. ایمان. اس کے بعد ہی دوسرے نیکیاں آتے نا, جیسا کہ نماز. اسلام کے 5 پلرز کیا کیا ہے کسی کو معلوم؟ روز میوٹ کر لینے کی عادت نا, اس لیے میوٹ کر لیتے جا رہے. میرے کو بولو بچوں, ہم نے بتاتے گئی نا آپ کو, میں یہ بنیادی بیسک. جی میم. شہادت. شہادت. اوکے. تھرڈ کیا ہے؟ صوم. اوکے صوم. اور فورتھ زکوٰۃ. زکوٰۃ اور حج. ہاں اردو میں کوئی بول سکتے؟ نماز, پہلے کلمہ, دوسری نماز, تیسرا روزہ, چوتھی زکوٰۃ, پانچواں حج. یہ ہے نا. تو پہلے میں آپ لوگوں کو ہر روز جو نصیحت کرتی تھی نماز کے لیے, روز 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ لوگ نہیں؟ کتنے چھوٹ رہے ہیں میکسیمم؟ کس کے چھوٹ رہے ہیں؟ پہلا سوال یہی ہے. نمازوں کو سستی اور کاہلی سے. اب میرے پاس جو بھی بچے ہیں الحمدللہ. اب زویا مہوش آپ کتنے ایئرس کے ہیں بیٹے؟ ہاؤ اولڈ آر یو؟ میم کتنے؟ 9 ہے. اچھا ٹھیک ہے. مگر 7 ایئرس سے اللہ کے رسول نے نماز کا حکم دیا نا. آپ پڑھتے نماز نہیں؟ پڑھتے میم. ہاں ویری گڈ. کتنے 5 وقت کی پڑھتے ہیں نا؟ 4 3 2 1. میں 3 کے پڑھتے. ہاں 3 رکعت. 3 رکعت نہیں. مسلمانوں پر کتنی نمازیں ہیں زیان؟
छह नमाजें। छह छह कौन से बेटा? पढ़ो नमाज। पाँच नमाज तीन नमाज पढ़ते। 3 नमाज पढ़ते आप, अच्छा। मगर अब आपको 1 साल के अंदर ही अगर आप 5 नमाजों के पाबंद नहीं हुए तो अम्मी को बोलना पड़ेगा मार के उठाइए। 10 साल के हो जाए और नमाज 5 वक्त की ना पढ़े तो मारो। ये किसका हुक्म है आफरीन? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मोहम्मद का नाम उनका मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसका हुक्म है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ। तो नमाजों की पाबंदी में कोई भी श्योरली नहीं बोल सक रहा कि हम तो 5 वक्त की पढ़ते। कभी कभी छूटना अलग बात है, रोज छोड़ना अलग बात है। सुने ना? ठीक है, इसमें आप लोग माइनस हो गए। इसके बाद सच बोल रही, हर बात में सच्चाई को रख रहे याद। जी मैम मुफ्ती। हाँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब जो जवाब दिए वो भी सच पे मुबनी था ना। नमाजों में कोताही हो रही बोल के कोई भी झूठ नहीं बोला, नहीं मैम पूरे पढ़ते बोल के नहीं बोले। तो ये प्रूफ है कि आप लोग सच बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आप लोगों की सच्चाई हमेशा इस तरह बरकरार रखे। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज बड़ों का अदब। मैं रोज की नसीहतों में है ना ये जो बातें, बड़ों का अदब कर रही जी मैम। या जवाब दे रहे हैं जो भी आए दिल में? छोटी बहन बड़े भाई को या बड़े बहन को? कभी कभी अशाज जवाब। कैसे है इसमें? अशाज कैसे है आफरीन अक्सा? अब तक मैंने नहीं सुना उनके बारे में। मैम कभी कभी वो भी जवाब देते मैम। अच्छा, हाँ बेटा अशाज है आप साथ में हमारे? जी मैम। हाँ, आप दीदियों को जवाब देते बेटे? नहीं जी, कितना प्यारा क्यूट बच्चा है। जयान आप दे रहे हैं दीदी को जवाब? नहीं। कभी कभी। हाँ कभी कभी। हाँ, मगर ज्यादा अगर वो कभी कभी जाके ना कभी ज्यादा हो जाता, तो अभी से आप कंट्रोल करना सीखो। तो आपसे छोटी जो जायरा है ना, वो आपको जवाब नहीं देगी, फिर आपका देख के वो भी अपने बड़ों की इज्जत करना सीखेगी। ठीक है? ठीक है। हाँ, गुड बॉय। चलो ठीक है, बाकी के बच्चे कर रहे हैं ना। अपने माँ बाप बड़ों में सब आ जाते, माँ बाप दादा दादी नाना नानी सब आ जाते, फूफा फूफी खाला खालू सब, तो उनका तो इज्जत करनी ही है। ओके ठीक है। उसके बाद मैंने चंद सूरतों में कहा था कि अल्लाह की, सूरे गाशिया में कहा था ना अल्लाह की खुदरत में गौर व फिक्र करो, बल्कि हम वो आयत पढ़े थे, किसी को याद है वो कौन सी आयत है? अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत। याद आया? जी मैम। जी मैम। तो क्या गौर किया? सब बोलना है मुझे, थोड़ा बहुत तो भी। अल्लाह की खुदरत में किसने क्या गौर किया? तरकारी पे भी गौर करना अल्लाह की खुदरत ही है, क्योंकि ये तरकारी भी किसने बनाई? जमीन से कौन? मुख्तलिफ किस्म, मुख्तलिफ किस्म के फल किसने उगाए? अल्लाह ने। मुख्तलिफ किस्म के फल किसने उगाए? अल्लाह ताला ने। हाँ, क्लास ले रही थी, बैठ रहे हैं? 1 मिनट बच्चों रुकिए। हाँ बच्चों, मैं क्या पूछ रही थी आपसे? हेलो, आवाज आ रही मेरी? आ रही मैम। हम आपको आयत के बारे में पूछ रहे थे।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मैम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयशा कैसी हो बेटे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे मैम? हाँ बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है, मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम लोगों का जो टेस्ट है ना, उसमें मैं आप लोगों से कुछ सवालात पूछ रही थी, आप भी सुनिए और आपको जो समझ में आए जवाब दीजिए, ठीक है? जी। हाँ, तो आफरीन अक्सा दोनों में से कोई एक मुझे पहले बताए, बड़े हैं ना, आप लोगों को देख के फिर ये छोड़ दूसरे भी जवाब देते कि उन्होंने अल्लाह की कुदरत में क्या क्या गौर किया। सच सच बोलो आफरीन अक्सा। उसके बाद जोया मैम मैम हमारे टीचर बोले कि हमारे जो बाल है ना वो हाँ। डेड सेल्स हैं। अच्छा, बस जो जहाँ पे ग्रोथ होता है बाल का वो लिविंग सेल है, तो मैं वो उस पे गौर कर रही थी मैम। माशाल्लाह। देखो ये नई बात आपने मुझे सिखाई थी, मैं इसलिए पूछ रही थी कि देखो हमारी सोच वहां तक नहीं जाती जो दूसरों की जाती, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार पूछते रहती हूँ, कुछ तो बोलो बेटे, मैं भी सोचूं उसके बारे में, मुझे भी सवाब मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी मिसाल दी आफरीन ने। आफरीन अक्सा, अक्सा मैम। अक्सा ने क्या कहा, हमारे बाल भी ये अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है, नहीं? थोड़ों को कम है, थोड़ों को ज्यादा है, थोड़ों को अलग टाइप के है, मुख्तलिफ किस्म के है। हालांकि ब्लैक बाल बोलते, सबके सरों पे कौन से कलर के बाल रहते बोलते, सबका क्या आंसर आता? ब्लैक। हाँ, मगर आप करीब करके अपने घर वालों के बालों को देखो, सबके कलर्स अलग अलग रहते नहीं रहते? ब्लैक में भी कितने चेंजेस है, नहीं? अलग अलग रहते। जी, कितनी प्यारी बात कही हमारी अक्सा ने, अल्लाह उसको अच्छा रखे। आप लोग भी अब से गौर करेंगे ना, ये भी एक नेकी है हमारे लिए, ठीक है? जी मैम। हाँ माशाल्लाह, ब्लैक में भी अलग अलग कलर्स, और ये कुदरत है अल्लाह की। रोज थोड़े थोड़े इंचेस बढ़ते, शायद अक्सा कुछ सुना आपने टीचर से कि रोज कितना बढ़ते अपने बाल? नहीं मैम, अच्छा, वो नहीं सुना मैम। तो हाँ, मगर ये भी अलग अलग कुदरत, फेसेस भी रहते मैम। हाँ ये भी कुदरत है। जोया महविश बोले ये। जी मैम। हाँ माशाल्लाह, ये एक कुदरत है अल्लाह की के हर एक की नाक, हर एक की आंख, हर एक के कान, होंठ, दांत, जबान सब सेम जगह है, मगर अल्लाह ताला कितनी प्यारी खूबसूरती से लोगों को अलग अलग शक्ल से बनाया है ताकि हम एक दूसरे को पहचान सके। यही है ना, अगर सब सेम कलर सेम फेस के रहते तो किसका नाम आफरीन होता था, किसका नाम जोया होता था, किसका नाम आयशा होता था, कंफ्यूज होते थे नहीं होते थे हम? नहीं, मैम। हाँ, हम फेसेस के ये डिफरेंट होना, इसमें भी अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ताला चेहरे से ही पहचान होती ना बेटे, हाथ तो हाथों से पैरों से बाद में, वो सबके ज्यादातर सिमिलर दिखते, मगर फेस इंसान का सब में बड़ा इफेक्टिव था। वो चेहरे से इंसान पहचानते। जोया ने भी बहुत अच्छी मिसाल दी, अल्लाह आपको भी इल्म और खूब नेकियां दे। चलो अब थर्ड मिसाल, अब थर्ड कौन बोल रहे हैं? डिफरेंट देना, इसके अलावा। आप जिंदा उठ रहे हैं, वो आपको अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। जी जी, क्या बेटे नहीं सुनी, सॉरी मैं नहीं सुन सकी भाई बेटे आपकी बात। लोग जिंदा उठ रहे हैं हर सुबह। जी मैम, हम हाँ लोग जी जी जी, ये भी खुदा की बहुत बड़ी कुदरत है। वेरी गुड, ये एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा है ना। नींद को क्या बोलते मालूम? मौत की बहन बोलते, यानी नींद में इंसान गोया उस तरह होता है जैसा कि मर चुका, मगर अल्लाह ताला हमारी जब तक दुनिया में जिंदगी है हमें रोज सुलाता है फिर उठाता है ना, तो ये भी अल्लाह की कुदरत में से है। क्योंकि बाज लोगों का हमने सुना सोते सोते ही इंतकाल हो गया, सब चले गए बोलते, इसीलिए हम सुबह उठते ही नींद में से बेदार होते ही कौन सी दुआ पढ़ो बोलते? जयान, नींद से उठने की दुआ क्या है? जयान भूल गए? हाँ मैम। अच्छा, आयशा सिद्दीका आप बोलो सोकर उठने की दुआ। आयशा सिद्दीका जी मैम।
سو کر اٹھنے کی دعا کیا ہے بیٹا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور. ویری گڈ ماشاء اللہ. سب میں پہلے ہم نیند سے کے یہی دعا پڑھتے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, الحمدللہ رب. مولے تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد پھر سے زندہ کیا, اور ہم کو پھر یہ بات یاد آتی کہ ہمیں ایک نہ ایک دن واپس اللہ کے پاس ضرور جانا ہے. ٹھیک ہے بیٹے, یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. ٹھیک ہے, اس پہ بھی غور کیا آفرین نے, ویری گڈ. اب فورتھ کون بول رہے ہیں؟ جوائن کرتے. میرے فون میں بیٹری نہیں ہے. اچھا اچھا, ٹھیک ہے عائشہ, ٹھیک ہے. ہاں, اور کسی نے کچھ کہا تھا اس کے بعد؟ میم ہائٹ. ہاں, کون بولے یہ؟ زویا مہوش. ہاں, زویا مہوش نے کچھ اور بھی غور کیا کہ انسان کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ بچپن سے لے کے ایک عمر آنے تک, میکسیمم لوگ ٹین ایج بولتے, وہ ٹین ایج تک بڑھتے رہتی. یہ بھی اپنے کو معلوم نہ ہوتا, گھر میں ہم رہتے, ہمارے امی ابا غور کرتے آج ہم کتنا بڑے, مگر چند مہینوں کے بعد جب ہم ریلیٹیوز کرنے جاتے یا کئی نئی جگہ جاتے تو لوگ کیا بولتے رہے, کتنے چھوٹے تھے اب کتنے بڑے ہو گئے, بولتے نہیں اپنے کو. تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے, اپنے سامنے ہم رہتے ایک دوسرے کی ہائٹ کو نہیں غور کرتے, مگر باہر والے جب دیکھتے ہیں کئی دنوں بعد تو وہ بولتے روز ہماری ہائٹ کچھ کچھ انچز بڑھتی جاتی ہے. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے, کسی کو لمبا بنایا, کسی کو تھوڑا کم قد بنایا, کسی کو درمیانی قد بنایا. اس میں کوئی غرور نہیں کرنا اور کوئی کمتری محسوس نہیں کرنا. مطلب میکسیمم ایک بات ضرور بولنا چاہ رہی میں یہاں پہ, اچھی بات کہا ہماری زویا نے کہ ہائٹ دیکھیے یہ اللہ کی مرضی ہے. اگر اللہ سب کو سیم ہائٹ دیتا تو کون شکر ادا کرتا تھا؟ نہیں نا. اللہ اپنی قدرت سے کسی کو لمبا بھی بناتا, یہ بنانے کا کام اللہ کا ہی ہے, کوئی کم بھی بناتا, کسی کو میڈیم رکھتے. اس میں کبھی ہمیں افسوس نہیں کرنا کہ لمبی ہائٹ والے بہت اچھے ہوتے, کم ہائٹ والے نہیں. آئے ہو نا, ادھر تھوڑا کھینچ کے لکھ جاؤ, وہاں کے لے لو, بولو بھیا کو, ٹھیک ہے, آہستہ تم اٹھاؤ مت, ہاں ویسا لکھ جاؤ, گیٹ کے پاس بھیا کو آ کے لے لو, بولو. ہاں بیٹے, تو یہ ہماری ہائٹ بھی اللہ کی بہت بڑی ایک نشانی ہے قدرت کی. اس میں کبھی بھی ہماری ہائٹ کم ہے یا ہم موٹے ہیں یا ہم پتلے ہیں بول کر افسوس نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اللہ نے دیا ہے, اللہ کو معلوم ہے ہمارے لیے کیا بہتر تھا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہمیں چڑھائے بھی کہ تمہاری ہائٹ کم ہے, تمہاری ہائٹ بہت زیادہ ہے, تم بہت موٹے ہو, تم بہت پتلے ہو بولے, تو بھی ہمیں ناراض نہیں ہونا. جب اس کو پیار سے جواب دے دینا, ہاں جاؤ بولو. تو کیا بول رہی تھی میں, آج ڈسٹربنس بہت ہو رہا اپنے کو. تو ہمیں کیا بولنا ہے پیار سے, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت میں انسان کا دخل نہیں. اللہ میرے لیے جو مناسب تھا اس نے مجھے بنایا. کبھی بھی افسوس نہیں کرنا, رونا نہیں, کچھ بھی نہیں. ہمارا کچھ جیسا بھی بنایا یہ اللہ نے بنایا, اس میں کسی انسان کا, ماں باپ کا دخل نہیں ہوتا. جو ہمارے پاس ہے اس پہ ہی ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ اور ہمیں نعمتوں سے نوازے گا. میں بولی تھی نا اس سے پہلے بھی, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تمہارے پاس جو بھی ہے اس پہ تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے, تمہیں اللہ تعالیٰ اور مزید خوشیاں نصیب کرے گا. تم جتنا اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہارے مزید اس پہ تمہیں نیکیاں دے گا. تو یہ ایک بہت اچھی بات معلوم ہوئی آج ہمیں. اور نیکسٹ, اور کوئی مثال بولنا چاہ رہے ہیں؟ زویا مختار کہاں ہیں آپ؟ ہاں میم. ہاں, آپ نے کسی بات پہ غور کیا بیٹے قدرت میں؟ ہاں میم. ہاں بولو بیٹا. جی میم, ہر انسان کا جو فنگر پرنٹ رہتا وہ الگ رہتا. ہاں, ویری گڈ ماشاء اللہ, سبحان اللہ. یہ بھی بہت بہت باریک اور بہترین اللہ کی نشانی ہے
کہ دنیا میں میکسیمم تھوڑے جنے بولتے ہیں نا ارے انو فیس ہمارے ان کے جیسے دکھ رہے ہیں, سیم دکھ رہے ہیں, ہمارے پھپھو, ہماری بہن, ہمارے خالہ فلاں کے جیسے دکھ رہے ہیں سیم, کبھی کبھی بولتے. مگر ٹوئنس جو ایک گھر میں ایک ماں باپ کے گھر میں بھی پیدا ہوتے ہیں, ان کے بھی فنگر پرنٹس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے, الگ الگ بنایا ہے تاکہ وہ ان سے پہچانے جائیں. ہر سگے ماں باپ کے سگے بچے, بھائی بہن ہو, ٹوینس بھی کیوں نہ ہو, سیم فیس کے بھی ہے. دیکھو ہم لوگ آج کل دیکھیں نا بہت جگہ دنیا میں بہت سے ٹوینس ہوتے ہیں, مگر وہ بھی ہر آنکھ ناک میں سیم ہو, مگر ان کے فنگر پرنٹس اللہ نے ڈفرینٹ بنائے ہیں. اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, فنگر پرنٹس کے علاوہ ان کے دنیا میں جتنے درخت ہیں نا بیٹے, وہ درخت کے پتوں کے فنگر پرنٹس بھی الگ ہے. دنیا ریسرچ کر رہی, کتنی بڑی قدرت ہے. آپ لوگ کیا بولنا چاہیے ایسے موقع پر؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سب بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنی اچھی بات کہ انسان تو انسان, دنیا میں جتنے درخت ہیں, آم ہو, جام ہو, پیپل ہو, پپئی ہو, نارنگی ہو, موز ہو, کون سا بھی پتا ہو, سب کے گرین پتے بولتے, مگر اس کے اوپر جو لائنز آتے ہیں, کبھی ایک پتا لے کے دیکھو, پالک کا پتا لیو یا امباڑا یا کون سے بھی جھاڑ کا, وہ اس کے اوپر جو لائنز ہوتے ہیں نا, وہ اس کے فنگر پرنٹس کہلاتے ہیں, اور وہ بھی الگ ہے. کہتے تو کیسا اللہ تعالیٰ بنا رہے ہوں گے, سوچو کتنی بڑی قدرت ہے نا اللہ کی. بہت اچھی مثال دی زویا نے بھی, ماشاء اللہ. زیان آپ کچھ بولیے. آپ کس نے کلر, کس کے پر اسکن کلر؟ ہاں ہاں, یہ بھی ایک اچھی بات ہے. ہم نے ابھی سنا ہر ایک کا اسکن کلر بھی الگ ہوتا ہے. گوروں میں بھی الگ گورے, پھر سانولوں میں بھی الگ سانولے, پھر کالوں میں بھی الگ کالے, براؤن رہتے, گیہوں کا رنگ رہتا, کتنے کلرز بنائے اللہ تعالیٰ نے. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی. اس کی وجہ کیا بتائی معلوم؟ قرآن میں ہم نے لوگوں کو مختلف قسم کے, مختلف رنگوں میں, مختلف قبیلوں میں اس لیے بنایا تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچانے. ہم بولتے ہیں جاپنیز آئے, ان کی شکلوں سے کیسے سیم سیم دکھتے تھے, وہ اکثر جاپنیز, چائنیز اور دوسرے سوڈان کے اور سعودی کے الگ الگ ایک قبیلے کے رہتے, مگر فیس بالکل الگ الگ ہوتا. بلا رہے تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت کی ایک نشانی ہے. چلو سب نے بتا دیا. اشاز نے بولی, اشاز کس پہ غور کرے, خیال مت کرو بیٹے. اشاز بابا آپ بھی کسی پہ غور کرے اللہ کی قدرت. نہیں میم. اچھا, تو اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں نہیں آیا میم ہاں بیٹے. آیا پر اچھا نہیں آپ کو, اچھا آپ بولنے نہیں آ رہا, پھر کبھی بولتے آپ نیکسٹ کلاس میں. انشاءاللہ. اوکے ٹھیک ہے. کوئی اور بلا رہے تھے مجھے, زیان بولے کیا بیٹے؟ لینگویج. ہاں لینگویج بھی بالکل صحیح. جیسا کہ انسان اور اس کے فیسز, اس کے کلرز الگ الگ, فنگر پرنٹس الگ ہیں, اس طرح ان لوگوں کی لینگویج بھی, زبان بھی الگ الگ ہے. کوئی انگلش, کوئی ہندی, کوئی تیلگو, کوئی اردو, کوئی مراٹھی, کوئی تمل وغیرہ وغیرہ. دنیا میں کتنی زبانیں ہیں آئی ڈونٹ نو, اللہ عالم کتنے ہیں, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہمیں تو بس مختصر معلوم ہے, یوٹیوب پہ گوگل پہ بھی مارو چند چیزیں معلوم ہوتی ہے, مگر اصل کتنی ہے کوانٹٹی ہمیں نہیں معلوم. اب ایک آخری بات میں بتاتی ہوں اس میں, پھر دوسرا کوشچن چینج کریں گے ہم, کہ یہ دنیا تو دنیا آخری جو ہم آسمان میں رات کے جب تارے دیکھتے ہیں نا, وہ بھی سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور دنیا میں اتنے لاکھوں قسم کے گیلیکسی ہیں بیٹے جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے. یعنی ایک سورج ہمیں جو دکھائی دیتا ہے دنیا میں ایک سورج نہیں ہے. قرآن میں آیا ہے لاکھوں کروڑوں سورج ہیں. اللہ کی ایسے ستارے
جو اسٹارز ہمیں نظر آتے, جو سیارے ہمیں نظر آتے, وہ تمام کے تمام بھی بہت انکاؤنٹیبل ہے. اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے جو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اتنے سورج, اتنے ستارے, اتنے سیارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے دن اگر ہم نے چاہے گا تو ضرور اس کی حقیقت کو ظاہر کرے گا. تو یہ تمام باتوں سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے. اس کے لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کا محتاج ہے. تو اللہ سے ہی ہمیں ہدایت طلب کرنی چاہیے, ہمیں صحیح راستے پر چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اللہ کی قدرت پر غور کرنا چاہیے. جی آفرین, آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ میم میں بولوں زیان؟ ہاں بولے. میم ریلیجن. میم اشاز. ہاں ریلیجنز بھی وہی ہے. اشاز, زیان, ویری گڈ. ریلیجنز بھی بہت سارے ہیں. اشاز آپ کیا بول رہی؟ دنیا بہت گول ہے نا, پر ہم لوگ کیسا کھڑتے ہیں. واو, کتنا اچھا مائنڈ میں آیا. دیکھے اشاز کو, ایک چیز گول ہے تو وہ ایک جگہ ٹک کر نہیں رہ سکتی نا, اصل تو دیکھا جائے. مگر ہم کیسا ٹھہرے ہوئے ہیں یہ سوچا آپ نے؟ ہمیں تو گر جانا چاہیے ایک دوسرے کے اوپر, مگر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو گول ہونے کے باوجود بھی ان پہاڑوں کے ذریعے سے ایک جگہ ٹکا کر رکھا ہے, جس کو ہلنے نہیں دیتے. یہ دنیا میں مختلف قسم کے جو بڑے بڑے پہاڑ دکھتے, ماؤنٹ ایورسٹ بولتے, اور بہت سے پہاڑے ہیں. یہ پہاڑوں کو زمین میں دھسا کر اللہ نے اس کو ایک جگہ رکھ دیا. حالانکہ ہم گھوم رہے ہیں. آپ لوگوں نے سائنس میں پڑھا ہوگا کہ یہ زمین گول پھرتے رہتی سورج کے, مگر ہما کو محسوس نہ ہوتا. سمجھ رہے بچوں, کتنی بہت اچھی بات ہے یہ قدرت کی کہ ہم گردش میں بولتے, اردو میں ہم اس کو گردش بولتے, آپ لوگ انگلش میں کیا بولتے یاد نہیں آ رہا میرے کو. گردش میں ہے مگر ہم ایک جگہ ٹکے ہوئے ہیں زمین پر, ہم لڑک رہے نہیں. کبھی کبھی زلزلے آتے, دیکھو جب کیسا ہل جاتے انسان, خالی اللہ تعالیٰ قدرت دکھاتا اپنی. دیکھو میں اگر چاہوں سیکنڈ میں, ایک لمحوں میں پوری دنیا کو ہلا سکتا ہوں, بلکہ خالی ایک جھٹکا دیتے آواز جس سے پوری زمین ہل جاتی, ہم بھی ہل جاتے, گاڑیاں ٹکر پوری دھس جاتے اندر. مگر کبھی کبھی آتے ہیں وہ تاکہ ہم اللہ کو یاد کریں, بھول نہ جائے اللہ کو. اللہ چاہے گا تو کچھ بھی کرنے کی قدرت رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اشاز نے بھی ایک اچھی نشانی بتائی, اور آپ لوگوں کو پتا ہے یہ نشانیاں ہم نے اب جو بھی گنی ہے, اس کی وجہ سے ہمارے اکاؤنٹس میں اللہ تعالیٰ نے خوب نیکیاں ڈال دی ہیں. اس طرح آپ لوگ گھر میں بھی روزانہ کچھ نہ کچھ غور کر سکتے. سنے نا بچوں؟ ٹھیک ہے, کسی کا کوئی سوال ہے آج؟ جی کیا بولے دیان؟ کچھ بھی نہیں. چلو ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں پوچھنا چاہ رہی تھی وہی دعاؤں کا اہتمام. دعائیں پڑھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں میم. نیند سے بیدار ہونے سے لے کے پھر بستر پہ جانے تک کچھ بھی کھانے سے پہلے بسم اللہ بول رہی؟ جی میم. اوکے, ویری گڈ. ہاں بیٹے نہیں کچھ نہیں. کیا ماں؟ میں بول رہی تھی کہ میں دعا پڑھ رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. اللہ آپ لوگوں کو استقامت نصیب کرے. استقامت کس کو بولتے ہیں؟ ہمیشگی, ہمیشہ کرنا. ٹھیک ہے, اوکے. زیان, حروف مدہ کتنے ہیں یہ بولیے ذرا مجھے. قاعدوں کی طرف آتے ہیں. اب حروف مدہ کتنے ہیں؟ 5 نہیں 3. کون سے آپ کو معلوم تھا بیٹے؟ بھول گئے آپ. حروف مدہ 3 ہے. میں جس کا نام لوں وہی جواب دے. اب چلو ٹھیک ہے, اب اشاز سے یاد دلا دیتے ہیں. اشاز آپ بولو حروف مدہ کون سے ہیں؟ کوئی ہیلپ نہیں کرے گا. الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ. اوکے, دیدیوں نے بتایا آپ کو؟ نہیں میم.
हाँ मैं नहीं देख रही हूँ मगर अल्लाह के कैमरे आप लोगों के सबके सरों पे है, अल्लाह ताला देख रहा। अगर आप लोग झूठ बोलेंगे तो मेरे को अल्लाह ताला नेकियां दे देते आप लोगों के बजाय। ठीक है, 3 है। अशाद याद, जयान याद आया? हुरूफ मद्दा कितने हैं? अलीफ या वाउ? ठीक है। हुर्फ लीन कितने हैं जोया महविश? हुर्फ लीन? जी मैम, हुर्फे लीन 2 है, वाव या। हाँ, उसमें और हुर्फ मद्दा में क्या फर्क है बोलो? हुर्फ मद्दा और हुर्फ लीन में डिफरेंट क्या है? उसमें भी वाउ या है ना? जोया बोलो, जोया महविश बोलो। मैम उसमें अलिफ नहीं है। हाँ ओके, ये एक पॉइंट है। और दोनों वाउ या तो है ना? हुर्फ लीन में भी वाउ या है, हुर्फ मद्दा में भी वाउ या है, तो फर्क कैसा करेंगे हम? अच्छा, कर आपको याद- पढ़े, जी कर पढ़े। क्या बोले? अलिफ मद्दा को खींच कर, अलिफ मद्दा, अलिफ खींच कर पढ़े। ओके ओके ओके, मैं समझ गई। आपने कहा एक और फर्क ये है कि हुर्फ मद्दा को खींच के पढ़ते हैं, हुर्फ लीन को खींच के नहीं पढ़ते। चलो 2 पॉइंट्स हो गए। अब एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है उसमें, वो भी बता दिए तो बात मुकम्मल हो जाती। विदाउट एनी हेल्प, मम्मी की भी हेल्प ले लेना। ओके मैम। रेहाना फातिमा कौन है बेटा? ये तनवीर है क्या? वन 1726 रेहाना फातिमा। चलो जोया मुख्तार आप ही बता दो। हाँ मैम, कि मद में, मद से पहले वाउ मद्दा और या मद्दा से पहले की हरकत अलग होती है। हाँ, वाव मद से पहले पेश होता है मद में, लेकिन लीन में वाव से पहले जबर होता, और लीन में या से पहले जबर रहता, लेकिन मद में या से पहले जेर रहता। जी जोया मैं भी सुने आप, ये है डिफरेंट। लास्ट 2 आप पहचान लिए, तीसरा डिफरेंट जो जोया ने कहा वो है। ठीक है ना, याद रखेंगे आप? जी मैम इंशाल्लाह। हाँ, दोनों में हरकत में फर्क होता है। ठीक है, आफरीन आप मुझे बताओ इख्फा किसे कहते हैं? आफरीन हुरूफ हल्की, इख्फा बोली बेटे भाई। जी मेरे को मालूम आपको आता, बल्कि थोड़ा रिवाइंड करिए अपने माइंड में। आफरीन भूल गए? ओ माय गॉड, ये नहीं हो सकता। नहीं मिला वो, सॉरी, कंफ्यूज हो रही? वो रिवाइज कर रही थी। नहीं नहीं, आप बुक में नहीं देखना है, बुक में देखे तो फिर जी फर्क क्या हुआ? आप लोग बुक में देख के जवाब दे रहे हैं मेरे को जब से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनाया आप इतनी देर से आए? अच्छा अक्सर आप बता दो। तनवीन और नून साकिन के बाद अगर ता, दाल, जीम, ता, मैम पूरे लेटर्स बोलना है। हाँ नहीं बोले तो भी ठीक है, 15 बोल दो बस। हाँ ओके, नून साकिन या तनवीन के बाद पर इख्फा के 15 हुर्फ आए तो उनमें गुन्ना ना, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ हाँ आ रहा बेटे, सुन रहे हो? नून आए की तो नून आवाज को साकिन और तनवीन को नाक में एक अलिफ के बराबर खींचकर गुन्ना देकर पढ़ेंगे। हाँ छुपा कर पढ़ते हैं। ये आफरीन बोले? मैम अक्सा। अच्छा अक्सा बोले, आफरीन भूल गए।
میں نہیں سمجھی نا بیٹے, آپ لوگوں کو یاد ہے سمجھی میں. اچھا اقصا, آپ خلخلہ کسے کہتے ہیں بولو؟ میم آفرین بولنا کہتے ہیں. آفرین بول رہے. خلخلہ کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ لائٹ لیے نہیں میم, کون سا ٹیسٹ لیتے کہ خالی قرآن سورہ پڑھا کے دیکھتے شاید سمجھے. میں ٹیسٹ پرانا جو بھی پڑھے اپن اس کو ریوائز کر لو بیٹے ایک بار والی. جی میم. مگر آپ لوگ نہیں قاعدے کو نہیں دیکھے, مجھے کنفرم ہو گیا اب, یہ چھوٹی بات یاد رہ گئی. کتب جد کے بولو عنایا, تنوین کسے کہتے ہیں؟ عنایا جی میم. تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں میم. اوکے ویری گڈ ماشاء اللہ. اظہار کسے کہتے ہیں؟ آپ ہی بولو عنایا. اظہار حرف حلقی ہے حمزہ ہا عین ہا غین تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف اخفا ہے تو حرف حلقی آوے حرف حلقی آوے تنون کی آواز کو ظاہر کر کے بلا بنا کے جلدی پڑھیں گے. ہاں مگر ممی کی مدد سے نہیں بولنا, ٹیسٹ لیتے نا ہم. اچھا مگر میں کو آپ کے قدرت پہ غور کرنے کی باتوں نے تو پسند کیا, مگر آپ لوگ نے اس میں تھوڑا سا وہ کر دیا. ٹھیک ہے. اب آفرین, آپ کو سورہ شمس یاد ہے تو ذرا بغیر دیکھے سنائیے. سورہ شمس یاد ہو گیا آپ کو, حفظ ہو گیا؟ جی میم. پڑھو ایک بار بغیر دیکھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. الحمدللہ اچھا پڑھے بیٹے. اب میں سب سے ایک ایک سورہ پوچھ لے کے جلدی. اچھا دوسروں کی کلاس کا ٹائم ہو رہا شاید. زویا مہوش سورہ خاریہ پڑھو آپ. میم زویا مہوش سورہ قاریہ. سورہ کے نام یاد ہونا ضروری ہے. اعوذ باللہ. میم without seeing or with seeing کیا بولے؟ دیکھ کے پڑھنا ہے یا without seeing؟ بغیر دیکھے, بغیر دیکھے حفظ. میم یاد نہیں ہے آپ کو؟ سورہ قاریہ, القاریہ تم القاریہ.
ٹھیک ہے ہماری کلاس ختم کرتے ہیں مگر میں نیکسٹ کلاس چینج کر رہی ہوں ٹائمنگ. میم